میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد میکے جانے کا نام نہ لیتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اچانک میکے لے گیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں رات کو گھر آیا تو خواب میں بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل گھبرا گیا۔ فوراً بیوی کے میکے گیا، مگر گھر پر تالا تھا۔ میں واپس جانے لگا تو اندر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے لیے یہ حیران کن سی بات تھی کہ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، اور 7 بھائی اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہن کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ جب جمشید نے مجھ سے اپنے منہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن سارہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارہ ان کی اکلوتی بہن ہے جسے انہوں نے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور اپنی لاڈلی بہن کی شادی وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ میں گندمی رنگت کا نوجوان تھا اور میری عمر بھی 35 کے لگ بھگ تھی۔ میں بامشکل ہی اپنا گھر کا نظام چلاتا تھا۔ محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی میری۔ نہ میرے والدین تھے، نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ مجھے تو کوئی بھی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں سے میں شادی کے لیے کہہ چکا تھا، لیکن وہ کہتے کہ اکیلا مرد ہے نا، کوئی آگے نہ پیچھے، اور چھوٹا سا ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے، چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے اس کی، یہ تو ہماری بچی کی ضروریات بھی ٹھیک سے پوری نہیں کر سکتا، خواہشات کیا پوری کرے گا اس کی۔ میرے سامنے رنگ روپ کو دیکھ کر عام شکل و صورت کی لڑکی بھی منہ پھیر لیتی تھی، تو پھر جمشید کی بہن۔ پورے محلے میں وہ لوگ امیر اور عزت دار کہلائے جاتے تھے۔ آج تک میں نے کبھی سارہ کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ چادر سے چہرہ اچھے سے چھپا کر آتی جاتی تھی، اور پھر جمشید کی بہن کو دیکھنے کی جرات محلے کا کوئی بھی نوجوان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ 7 بھائی بہت بہادر اور دلیر تھے، اور پورے محلے میں ان کی دھاک بیٹھتی تھی۔ سب ڈرتے تھے ان سے۔ سب کو پتہ تھا کہ یہ جمشید کی بہن ہے، اور میری تو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں بھی اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اصل میں راشن میری ہی پرچون کی دکان پر زیادہ تھا، اور میں گھر تک راشن پہنچاتا تھا، لیکن گھر کے دروازے کے اندر آنے کی اجازت مجھے نہیں تھی، اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا رہا تھا۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے مجھے کہے گا، اور وہ بھی اپنی زبان سے۔ میں بے یقینی سے جمشید کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی بہن سارہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں کہاں اور آپ کی بہن کہاں؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ہماری اور ہماری بہن کی رضامندی شامل ہے، بس تم جمعہ والے دن دوپہر کو گواہوں کے ساتھ اور نکاح خواں کے ساتھ آ جانا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے، کیا جو رشتے ہوتے ہیں اور کیا جو شادی ہوتی ہے۔ آنن فانن مجھے تو لگ رہا تھا جیسے انہوں نے رشتے کی بات نہ کی ہو، بلکہ مجھے کوئی حکم سنایا ہو۔ بہرحال میں اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جمشید کا دماغ پھر گیا ہے جو اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کی شادی مجھ سے کر رہا ہے، مجھ جیسے غریب سے، جیسے کوئی غریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات میرے لیے قابل تفتیش تھی، حیران کن تھی۔ میں آدھی رات تک اسی نہج پر سوچتا رہا کہ خیر وہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ پھر میرا دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی بہن زیادہ خوبصورت نہ ہو، اس کا رشتہ نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی اگر لڑکی کے پاس خوبصورتی نہ ہو اور دولت ہو، 7 بھائیوں کا روب ہو، تو ایسی بہن کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ پھر مجھے منتخب کیوں کیا گیا؟ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ میں اپنے محلے میں سب سے زیادہ عام شکل کا نوجوان تھا۔ مجھے تو دیکھ کر لڑکیاں اپنا چہرہ بدلتی تھیں، ماتھے پر بال ڈال لیتی تھیں، چہرے پہ ناگواری سجا لیتی تھی۔ پھر مجھ جیسے شخص سے جمشید کو اپنی بہن کا رشتہ دینا اور نکاح کے لیے اصرار کرنا یہ عقل کو حیران کر رہا تھا۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ میری عقل سوچنے سے قاصر تھی، آخر کیسے جمشید اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کا رشتہ مجھے دے سکتا ہے؟ وہ بھی مجھے اس لڑکی کے رشتے کے لیے طلبگار تو بہت ہوں گے، اور جمشید اور اس کے بھائیوں کا جتنا ٹہکا تھا
ہر شخص اس کے گھر رشتہ کرنے کا آرزومند ہوگا۔ پھر مجھے کیوں چنا گیا؟ 2 دن سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً اس کی بہن بدصورت ہوگی۔ ویسے بھی اکثر اسے چہرہ چھپائے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، اس لیے مجھ سے یہ بات کہی۔ بہرحال مجھے اپنے گھر کا نظام کو چلانے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا، اور جمعہ والے دن نکاح خواہ اور چند گواہوں کو بھی لے گیا، اور جسے بھی کہا کہ جمشید اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے، تو سبھی مجھے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں حیران تھا۔ بہرحال جب میں گھر گیا تو گھر میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بس ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہوا اور ساتوں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑوں سے یہ تک محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں۔ عجیب سی شادی تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی، اور وہ بھی اتنی سادگی سے۔ کسی کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جتنے سوال اس وقت میرے دماغ میں چل رہے تھے اتنے ہی تمام محلے داروں کے دماغوں میں بھی چل رہے تھے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ نکاح کے بعد ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا، صرف بریانی بنا، رائتا، بنا چٹنی، بنا کسی میٹھے کے۔ میں نے بس چند نوالے ہی لیے تھے۔ میں بہت پریشان سا ہوا تھا۔ ایسی شادی نہ کبھی کہیں دیکھی تھی میں نے، اور نہ ہی براتیوں کا ایسا روکا سوکھا استقبال، اور پھر وہ بھی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی۔ بلکہ میں تو سوچتا تھا کہ جب اس کی بہن کا رشتہ ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو یہ لوگ خوشی کے مارے پورے محلے کو بلائیں گے، چلو اس بنے ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں گے۔ لیکن یہ نہیں پتہ تھا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ جہیز کے نام پر ایک تھیلا انہوں نے نہیں دیا تھا۔ اس کی بہن کالی چادر میں لپٹی ہوئی گھونگھٹ نکال کر میرے سامنے رخصت ہوئی گئی تھی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ بہرحال حالانکہ میرا گھر اگلی گلی کا آخر میں چھوٹا سا مکان تھا، لیکن پھر بھی میں نے گاڑی کا انتظام کیا تھا۔ میں اسے گاڑی میں ہی اپنے گھر تک لے کر گیا۔ وہ بھی ایک محلے دار کی گاڑی تھی جو میرے کہنے پر تیار ہو گیا۔ تھوڑا سا سفر تھا، لیکن میں اپنی طرف سے اس لڑکی کو پوری عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا چلو جو سوال میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں اس کا جواب اپنی بیوی سے پوچھ لوں گا، آخر وجہ کیا تھی۔ لیکن بہرحال میں یہ سوچ چکا تھا کہ یقیناً اس کی بہن خوبصورت تو بالکل نہیں ہوگی، تبھی مجھ جیسے انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ بہن کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہو اور اچھا رشتہ نہ آتا ہو۔ کئی سوالات میرے دماغ میں کل بلا رہے تھے۔ ہاں بہرحال جیسے میں اپنے گھر میں داخل ہوا میں نے سارا کا ہاتھ پکڑ لیا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے وہ کانپ رہی ہے، کافی خوفزدہ ہے، ڈری ہوئی ہے۔ میں اسے اپنے کمرے تک لے گیا۔ میرے کمرے میں بس اماں کے زمانے کا پرانا پلنگ تھا۔ میں نے تھوڑے بہت پیسے دیے، اسی کو پالش کروا لیا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں سکون سے بیٹھ سکتی ہیں، چادر بھی اتار سکتی ہیں، میں آپ کے کھانے کا کچھ انتظام کر دوں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ لڑکی نے کچھ کھایا بھی ہے کہ بھوکی آ گئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑی عجیب سی سچویشن تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آیا کہ جمشید نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کیوں کی، اور دوسرا یہ کہ شادی اس طرح سے چوروں کی طرح چھپ کر کیوں کی کہ کوئی اہتمام ہی نہیں کیا گیا، اور ایسے شادی ہو تو انسان شش و پنج میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ سوچنے لگتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی۔ کچھ میں ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ صرف 8 دن کا وقت ملا تھا۔ وہ یہی سوچنے میں گزر گیا کہ آخر میں ہی کیوں پھر سوچا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے، کیونکہ میرے ہر سوال کا جواب سارا کے پاس تھا۔ لیکن سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کی رات یوں سوال جواب کرنا مناسب رہے گا کہ نہیں۔ ایک تو شادی کے معاملے میں ویسے ہی مجھ میں اعتماد کی تھوڑی کمی تھی، کیونکہ ہمیشہ میری شکل دیکھ کر رشتے سے انکار ہوا تھا۔ پھر شادی کا ہو جانا ہی میرے لیے ایک انوکھی سی بات تھی۔ پھر ایک لڑکی کے ساتھ بات کرنا اور بیوی کی حیثیت سے کرنا مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا۔ بہرحال میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت سارا نے چادر اتار دی تھی۔ ہلکا فینسی سا گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ زیور کے نام پہ کچھ بھی نہیں پہنا تھا، صرف ہلکا پھلکا میک اپ،
لیکن جیسے ہی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اسے دیکھا تو میرے دماغ گھوم گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات جس کا مجھے زوردار جھٹکا لگا وہ یہ تھا کہ وہ بامشکل 19-20 سال کی لڑکی تھی، کم عمر، اور میں 36 سال کا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بالکل بے وقت سا لگ رہا تھا، اور اب تو میرے دل میں اور دماغ میں مزید سوالات کا انبار بھرنے لگا کہ اپنی اتنی خوبصورت حسین بہن کی شادی جمشید نے مجھ جیسے شخص کے کیوں کی، جس کے پاس نہ تو دولت ہے اور نہ ہی خوبصورتی ہے، نہ ہی مردانہ وجاہت ہے۔ میں تو بالکل زیرو تھا اس کے آگے۔ میں تو مسیحت الجھن کا شکار ہو کے رہ گیا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے ڈھیر سارے سوال کروں گا، میری تو بولتی بند ہو چکی تھی۔ کیا سوال کرتا؟ اس کا حسن مجھے لاجواب کر گیا تھا۔ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑا ہو گیا، شاید اسے یوں امید نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر شرم سے نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا، آپ تو محترمہ، آپ تو کافی خوبصورت ہیں اور کم عمر بھی ہیں۔ میرے سوال پر اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچی بات کہہ دی، کیونکہ میں مزید ذہنی الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں حیران تھا کہ اس لڑکی نے بھی مجھے دیکھا۔ اسے تو مجھ سے زیادہ حیرت ہونی چاہیے تھی، بلکہ میرے حساب سے اسے آنسو بہانے چاہیے تھے، رونا چاہیے تھا۔ اس کی قسمت مجھ جیسے شخص سے جڑ گئی تھی، بالکل دودھیا رنگت کی مالک تھی، اور میں ایک دم سانولا سلونا شخص۔ لیکن نہ تو وہ حیران ہوئی اور نہ اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی، نہ وہ روئی، اور میں یہ سوچ کر پریشان تھا۔ کہنے لگی، بیٹھ جائیے۔ میں تو آپ نے چکراتے دماغ کو پکڑ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر جمشید نے اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے۔ مجھ جیسے شخص کے ساتھ تو کوئی عام اور معمولی سی جیسی لڑکی بھی اگر شادی کے لیے مان جاتی تو میں تو اس پر بھی خوش ہو جاتا، لیکن اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ میری شادی مجھے خود کو اس کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے واقعی نہیں پتہ تھا کہ آپ اتنی حسین ہیں۔ مجھے لگا جمشید اپنی بہن کی شادی خود مجھ سے کرنا چاہ رہا ہے، تو یقیناً اس کی بہن خوبصورت نہیں ہوگی یا واجبی شکل کی ہوگی، لیکن آپ تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، کم عمر بھی ہیں۔ میرے چہرے پر پھیلی الجھن وہ سمجھ گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میں آپ کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ یہ بات ہے میرے لیے اور حیران کن تھی کہ میری شکل دیکھ کر بھی وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میری شکل دیکھ کر تو لڑکیاں انکار کر دیتی تھیں، کیونکہ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا۔ میرے سامنے کے 4 دانت کافی اونچے تھے، جو کہ بات کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے فوراً سے باہر آ جاتے تھے۔ میرے نقش بھی برے تھے، اور میں بالکل عام سا شخص تھا، کوئی خوبی نہیں تھی مجھ میں۔ میرے اندر پھر اتنی حسین لڑکی مجھ سے شادی کیوں کر سکتی تھی؟ اب جو خیالات میرے ذہن میں آنے لگے، میں ڈر کے رہ گیا کہ کہیں اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ تو نہیں پیش آیا، آنچ آ گئی ہو، اس لیے اس کے گھر والوں نے میرا انتخاب کیا۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنی اتنی خوبصورت بہن یوں ہی مجھ جیسے کو نہیں سونپ دیتا۔ لیکن یہ سوال سارا سے کرتے ہوئے میں کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا۔ میں کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کے بھائیوں نے میری شادی آپ سے کیوں کی؟ وہ کہنے لگی، کیوں، آپ کو اعتراض تھا کیا؟ بجائے مجھے جواب دینے کا وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں اس قابل کہاں کہ اعتراض کروں، پر میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کہنے لگی، اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ انکار کر دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کافی سخت ہو گیا۔ پھر کہنے لگی، کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ سن کر میں اور حیران ہوتا کہ کیا یہ لڑکی باولی ہے، پاگل ہے، اسے میں نظر نہیں آ رہا؟ کیا اسے ٹھیک سے نظر بھی آتا ہے یا نہیں؟ یا اس کی نظر کمزور ہے، اسے میری خوبصورتی نظر نہیں آ رہی؟ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اس سے بات کیا کروں۔
میں نے کہا تمہارے بھائی کافی اثر و رسوخ والے ہیں، محلے میں ان کا کافی نام ہے اور تم ان کی اکلوتی بہن ہو، میں نے جہاں تک سنا ہے لاڈلی بھی ہو، پھر تمہاری شادی اتنی سادگی سے۔ اور وہ بھی مجھ سے کہنے لگی بار بار آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ میری شادی آپ سے کیوں کی گئی؟ خدا کے لیے میرے سامنے اپنے آپ کو اتنا کم تر ظاہر نہ کریں، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ اس کی بات مجھے مزید الجھا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا سارے سے حقیقت جان جاؤں گا، لیکن میں تو مزید الجھن میں پڑ چکا تھا، کیونکہ اس کی باتیں مجھے بجائے میرے سوالوں کے جواب دینے کے مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ؟ اتنی بات کہہ کے میں چپ سا ہو گیا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالا، کہنے لگی آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا باخدا شک نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا ہے۔ اس نے اپنا سفید دودھیا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، مجھے لگا جیسے مجھے زور کا کرنٹ لگا ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات میں کمرے میں نہیں جا پایا، باہر سین میں رکھی پرانے سی چارپائی بچھائی اور اسی پہ بستر ڈال کر سو گیا۔ پتہ نہیں یہ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن میں کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا اور سین میں ہی تھا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سارا ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اٹھ کے فوراً سے بیٹھ گیا۔ اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ پہلی رات دلہن کو میں اکیلا کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا، لیکن جو سوال ایک ہفتے سے میرے دماغ میں چل رہے تھے وہ اب بھی موجود تھے۔ بہرحال میں اٹھ کر کچن میں گیا۔ میں نے کہا اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میں ناشتہ بازار سے لے آتا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا، رات کو تو شادی ہوئی ہے تمہاری۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد بھی مجھے ہی کام کرنا ہے، میں ابھی بھی کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ چائے پئیں گے؟ اس نے فوراً سے بات بدل لی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکی کیا چیز ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ جی بنا لو ناشتہ۔ اس نے میرے ساتھ ہی کیا۔ میں نے سوچا جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے بھی زیادہ سوال و جواب میں نہیں پڑنا چاہیے، کہ وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اسے دل سے اپنا لینا چاہیے، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سویا تھا اور رونمائی میں اپنی بیوی کو میں نے اماں کی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، کیونکہ وحد وہ انگوٹھی میرے پاس موجود تھی اور وہ اسی پہ خوش بھی تھی۔ مجھے لگا شادی کے اگلے روز میرے سسرال والے آئیں گے، رسم کے طور پر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، پھر مجھے بھی جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا۔ لیکن کوئی نہیں آیا تھا، نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی میری بیوی جانے کو تیار تھی۔ میں نے کہا کہ بے شک ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، تم بھی اداس ہو گئی ہوگی، تمہارے بھائی بھی تمہیں سے ملنے کو دیکھنے کو بے تاب ہوں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ تمہارا میکا ہے اور میں تمہیں تمہارے میکے سے دور کیوں کروں گا؟ کہنے لگی لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے کی رنگت سفید سی پڑنے لگی تھی، وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور میں حیران تھا کہ اپنے بھائی کے گھر میں جانے سے وہ جو کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر میں نے عجیب سا اطمینان دیکھا۔ میں گھر پہ کوئی بھی ملازمہ نہیں رکھ سکتا تھا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی، اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی سارے کام خود کر لیا کرتی تھی۔ آج تک میں نے اس کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا اور اس ایک مہینے میں نے کئی بار اسے کہا کہ اگر وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے تو میں اسے چھوڑ آتا ہوں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا کہ بارش شروع ہو گئی تھی اور میری دکان کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے دکان جلدی سے بند کی اور گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی بے تحاشا رو رہی ہے، سسکی سے رو رہی ہے۔ میں حیران تھا
کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں پھر عجیب و غریب سے سوال اٹھنے لگے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راز تو ضرور تھا جسے میں لا علم تھا۔ مجھے اس کا رونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ جیسے اس نے سلام پھیرا، اپنے آنسو صاف کیے، جے نماز اٹھا کے پلٹ کر دیکھا تو مجھے سامنے دے کر کچھ گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں، بارش بہت ہو رہی تھی اور بارش میں دکان پر کوئی بھی سامان لینے نہیں آتا۔ کہنے لگی اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں اور اگر پکوڑے کھانے ہیں تو وہ بھی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ حالانکہ سردیوں کا موسم تھا لیکن وہ اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے چائے بنائے، پکوڑے بھی رکھے۔ اس کے ہاتھ میں بھی کافی ذائقہ تھا، بہت مزے کے کھانے بناتی تھی۔ میں مزید اجھلتا جا رہا تھا۔ میں رات کو سو رہا تھا کہ جب میرے گھر کا دروازہ پوری طرح سے دھڑام سے بجنے لگا۔ میرے ساتھ ساتھ سارا بھی اٹھ گئی۔ میں نے کہا تم رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں جب باہر گیا تو جو دونوں جوان تھے وہ کہنے لگے قاسم بھائی، آپ کی دکان پر آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو ننگے پاؤں بھاگا دوڑا گیا۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن میری دکان پر واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی سی دکانداری تھی لیکن ساری کی ساری جل کر خاک ہو گئی تھی۔ میں سر پکڑے رو رہا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پہ یہ آفت ٹوٹ پڑے گی۔ بہرحال 3-4 لاکھ کا سامان تھا میری دکان پر اور سارا کا سارا جل چکا تھا۔ 2 دن سے میں دکان پر جا ہی نہیں پا رہا تھا۔ جاتا تو کیا کرتا، دکان پر ڈالنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، نہ میرے پاس پیسے تھے۔ میں تو ان لوگوں میں تھا جو روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے۔ میری وجہ سے سارا بھی بہت پریشان تھی۔ میں سر پکڑے چارپائی پر ہی بیٹھا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ کہنے لگی قاسم کیوں پریشان ہو رہے ہیں، سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا؟ دکان کا سب راشن جل گیا، گھر کی دال روٹی چل رہی تھی اور اب یہ بھی جل گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کے مجھے دے دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہ آپ بیچ کر اپنی دکان پر تھوڑا سا سامان ڈال لیں۔ میں نے کہا مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ اماں کی اس انگوٹھی کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب وہ بھی تو مجھے بیچنے کے لیے کہو گی تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ یہ تم رکھو۔ میں نے وہ انگوٹھی اسے واپس پکڑا دی۔ سوچ رہا تھا کہ شہر جا کر یہاں سے میں مال لے کر آتا ہوں، ان کی منت سماجت کرتا ہوں، کوئی سامان مجھے ادھار دے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گا تاکہ دکانداری چل سکے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ آپ پریشان ہوں گے تو میں ایسے سونے چاندی کا کیا کروں گی؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی، ایک تو خوبصورت، کم عمر، پھر امیر گھر سے آئی تھی اور اس پر اتنی صابر، وہ بھی آج کے دور میں۔ میرے لیے یہ بات پھر سے الجھن کا شکار ہونے لگی۔ میں تو اس کے خلوص پہ خدا نہ خواستہ شک نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہ انگوٹھی شہر جا کر انگوٹھی کو بیچا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اماں نے 1 تولے کی انگوٹھی سنبھال رکھی ہے۔ تقریباً 2.5 لاکھ مجھے انگوٹھی کا ملا تھا اور میں نے اس کا سامان خرید کر اپنی دکان میں ڈال لیا تھا، لیکن اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ بہرحال جیسے تیسے گھر کا گزارا کر رہا تھا، لیکن مجھ پر کچھ قرض بھی تھا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ میں قرض واپس کر دوں گا، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ مجھے میرے گھر کے دروازے پر بہت گالیاں دے کر گئے، برا بھلا کہہ کر گئے۔ جب میں اندر آیا تو سارا رو رہی تھی۔ کہنے لگی کاش میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں آپ کی خاطر وہ بھی بیچ دیتی۔ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں کر لوں گا سب۔ بہرحال اگلے روز میں نے سوچا کہ مجھے اسے میکے چھوڑ آنا چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ میں نے اسے پوچھا بنا آئیے، اسے کہا کہ تیار ہو جائے۔ کہنے لگی کیوں، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی چادر پہن لی۔ میں خاموشی سے اس کے میکے لے گیا۔ دروازے کے پاس جا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن تب تک میں دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔
दरवाज़ा जमशेद ने खोला था, लेकिन जैसे ही उसने सारा को देखा तो माथे पर बल डाल लिया उसने। मुझे देखकर पीछे हट गया, कहने लगा, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो तुम लोग। हम दोनों अंदर आ गए। बस एक सादा पानी का गिलास ही मेरे सामने पेश किया गया और सारा ये देखकर सबको घूर घूर के देख रही थी। मैंने सादा पानी ही पिया। मैंने कहा, असल में मैंने सोचा शादी को 2 महीने हो गए, आप लोग उदास हो गए होंगे, इसलिए मैं सारा को यहाँ छोड़ने आया था, कल आकर ले जाऊँगा। किसी ने भी गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। बहरहाल मैं सिर्फ 15 मिनट रुका और किसी ने मुझे चाय तक का नहीं पूछा, मरवत तक नहीं दिखाई। मैं वापस अपने घर पर आ गया, लेकिन जैसे ही रात को सोने के लिए लेटा, आंखों के सामने सारा का रोता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। पता नहीं क्यों, बहरहाल मैंने अपने आप को झटका और सो गया। लेकिन मैंने ख्वाब में देखा कि वो रो रही है, कह रही है, कासिम मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बेसख्ता उठकर बैठा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं फ़ौरन से उठा, चप्पल पहनी, अपनी गर्म शाल ली और सारा के घर पहुंच गया। लेकिन मैं हैरान रह गया था क्योंकि ताला लगा हुआ था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके घर पे ताला लगा हो। अगर कोई 1-2 भाई घर पर नहीं भी होते थे तो बाकी भाई ज़रूर होते थे, फिर उनकी बीवियां बचे। लेकिन घर पर ताला देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गए हैं, और सारा ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। फ़ोन तो उसके पास था, वो फ़ोन करके बता सकती थी मुझे हम लोगों ने कहीं जाना है। जैसे मैं पलटा, मुझे अंदर से सिसकियों की और दबी दबी चीखों की आवाज़ें आईं। मेरी तो गोया जान निकल गई। मैं लंबी लंबी दीवारें झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकाम जा रही थी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे अंदर देखना चाहिए। मैं दरख्त पर चढ़ा, जो कि दरवाजे की थोड़े से फासले पर बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ था। काफ़ी ऊंचा था। उस दरख्त के सहारे से मैं ऊपर चढ़ा और दीवार फलांग कर जैसे ही नीचे कूदा, सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। काफ़ी बड़ा सहन था उनके घर का, और घर के सहन के एहतराम में कुछ कच्ची जगह थी जहाँ कच्ची मिट्टी पड़ी रहती थी। वहाँ पर एक कब्र खोदी जा रही थी और सारा का मुंह और दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे और वो मुझे देख रही थी। उसके भाइयों ने उसे पकड़ रखा था और उस कब्र में फेंकने लगे थे। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ, और जमशेद और उसके भाइयों को मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हटो पीछे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। वो कहने लगे, इसके साथ साथ तुम्हें भी मार डालेंगे, जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ ऐसा जुल्म और ज़्यादती करते हुए। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था जब मैं अचानक से यहाँ आ गया। देखो, मेरी बीवी को छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगा। शायद मेरी इस धमकी पर वो कुछ घबरा गए। उन्होंने जैसे सारा को छोड़ा, सारा भागते हुए मेरे पास आ गई। बहुत घबराई हुई थी। क्यों कर रहे थे तुम लोग ये सब कुछ। कहने लगे, ये कम वक्त हमसे हिस्सा मांग रही है। हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता। हमारे यहाँ बेटी को कभी भी विरासत का हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन ये कह रही थी कि ये केस करेगी, अपना हिस्सा वसूल करेगी। हिस्सा न देने की खातिर ही तो हमने इसकी शादी तुम जैसे शख्स के साथ की थी। हम जानते थे अगर कोई पढ़ा लिखा शौहर होगा तो वो ज़रूर इसके साथ खड़ा होकर हमसे हिस्सा का मुतालबा करेगा, हम पर केस करेगा। लेकिन जानते थे कि तुम कमज़ोर हो, कम पढ़े लिखे हो, इसलिए कभी भी हमारे सामने सर नहीं उठाओगे, कभी भी हिस्से का मुतालबा नहीं करोगे। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने सारा का हाथ पकड़ा और उनको बोला कि ताला खोलो, मुझे बाहर जाना है। उसका एक भाई दीवार फलांग कर बाहर गया और उसने ताला खोला। मैं सारा को घर वापस ले आया। सिसकियों से रो रही थी वो। उसकी पट्टी जो मुंह पर बंधी हुई थी मैं खोल चुका था। घर आकर उसके हाथ भी खोल दिए। मैंने कहा, क्यों मांग रही हो तुम उनसे हिस्सा। कहने लगी, इसलिए कि आप बहुत परेशान हैं और मैं अपना हक मांग रही हूँ। मेरे भाई दुनिया के सामने ये दिखाते थे कि वो मेरे लाड उठाते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन असल प्यार उनको जायदाद से था। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया।
مجھ جیسے شخص سے شادی کر دی۔ کہنے لگی یہ پہلے میں یہی سمجھتی تھی، لیکن اب میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دل بہت اچھا ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ کھانے نہیں دوں گی، اپنی حق کی خاطر لڑوں گی، ان پر کیس کروں گی اور اپنا حصہ لوں گی۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں چاہیے، میں محنت کر رہا ہوں، اللہ مجھے پھل بھی دے گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر یہی ہوا تھا، میری دکان دنوں میں بہت اچھی چلنے لگی تھی اور میں نے قرضہ بھی اتار دیا تھا۔ اب تو میرے گھر میں کافی آسائشیں بھی آنے لگی تھیں، اور دوسری جانب سارے کے بھائیوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ ان کا کپڑا دوسرے ملک سے آتا تھا، لیکن بحری جہاز کو آگ لگ گئی تھی، سب کے سب پاگل ہونے لگے تھے، رونا دھونا مچ گیا تھا۔ بہن کا حصہ کھانے سے کبھی بھی بھائی پھلتے پھولتے نہیں ہیں بلکہ برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی بہنوں کی حق تلفی مت کیا کریں، کیونکہ ان کی دعائیں بھائیوں کو کامیاب بھی کر دیتی ہیں اور ان کی بد دعائیں بھائیوں کو برباد بھی کر دیتی ہیں۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں میں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔